ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں بتاتے ہیں، یعنی احادیث مبارکہ. اور آج جو ہم حدیث پڑھیں گے وہ خاص آپ کے لیے، ویسے تو ہم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، لیکن آج کی جو حدیث ہے وہ در حقیقت آپ کے لیے خوشخبری ہے. اب یقیناً آپ بے چین ہو گئے ہوں گے کہ ایسی کون سی حدیث ہے جس میں ہمارے لیے خوشخبری ہے. چلیں بچوں، ہم انتظار نہیں کرواتے اور حدیث پڑھتے ہیں ہم حدیث. اچھا، سب سے پہلے ہم راوی حدیث کا تعارف کرتے ہیں کہ یہ حدیث کس نے بتائی ہے. اور اس حدیث کی راویہ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور تمام امت کی ماں ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا ہے، یعنی تمام ازواج مطہرات کو، کہ تم مومنین کی مائیں ہو. تو اس لیے ہمیں کہنا چاہیے ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور ان کا لقب طاہرہ اور حمیرہ ہے. اور انہی کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ نور میں آیات بھی نازل ہوئی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت نیک تھیں اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی. آپ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے 2 سال بعد مکہ مکرمہ میں نکاح کیا. اور آپ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ایسے اہم پہلو جو ہمیں اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا، حضرت عائشہ نے وہ بتائے ہیں. اور ایک عام انداز کے مطابق ان سے 2210 احادیث مروی ہیں. اور اسلام کی ذیل میں آپ نے امت کے لیے بڑا وسیع ذخیرہ چھوڑا ہے، یعنی فقہ میں بھی اور اسی طریقے سے تفسیر میں بھی. آئیے بچوں، اب ہم حدیث پڑھتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. حدیث کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے: صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جو قرآن کریم کو اٹک اٹک کر مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اس حدیث کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں ہم. یقرأ تلاوت کرتا ہے، الذی جو، وہ یتتعتع اٹک اٹک کر، القرآن قرآن، شاق مشقت، فیہ اس میں، اجرانی دوہرا اجر ہے، وہ ہوا اور وہ، علیہ اس پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے اٹک اٹک کر اس کے لیے دوہرا اجر ہے. آئیے بچوں، ہم اس حدیث کی شرح یعنی تشریح پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس مبارک حدیث میں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عظیم مظہر بتایا ہے،
اور وہ یہ کہ ایسا شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے، یعنی ابھی وہ اس نے پڑھنا نہیں سیکھا ہے، جبکہ اٹک اٹک کر پڑھنے سے قرآن پاک کے جو تمام رموز ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا حق بھی ادا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کا آپ عظیم مظہر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کنڈیشن بتا دی کہ جو شخص قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی اس کو 2 اجر ملتے ہیں. اب دیکھیے کتنی بہترین بات ہے. یہ ان لوگوں کے لیے یہ بات کہی گئی جو قرآن پاک پڑھتے تو ہیں لیکن بہت مشقت کے ساتھ. خاص طور پر بچے کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی، لیکن بہت مشکل ہوتی ہے، ابھی پڑھنا نہیں آتا ہے. اور لوگ بھی کچھ ایسے ہیں جیسے قرآن پاک ہمیں پتہ ہے کہ عربی میں ہے اور ہم اسے عربی میں ہی پڑھیں گے، نہ کہ ہم اپنے طور طریقوں سے پڑھیں گے. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس میں اس شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو قرآن پاک ابھی سیکھ رہا ہے، اس کو پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہے اور وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کتنا عظیم مظہر ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی سے اور سنوار کر پڑھو. لیکن یہاں پھر یہ بھی بتا دیا گیا ایک اور حدیث میں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن پاک کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور وضاحت کر دی گئی، وہی بات جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی اور زبردستی نہیں ہے، دین ہمارا دین بہت سہل ہے. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اسلام کو مذہب نہیں کہہ سکتے ہیں، اسلام دین کامل ہے. مذہب جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی تشریح بتا دی تھی کہ مذہب کیا ہے، چند اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کرنے کے بعد ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، مذہب کا نام یہ. لیکن دین اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہاں تک کہ دیکھیے قرآن پاک پڑھنا اکثر میں کہتی ہوں کہ عبادت ہی نہیں، سب سے عظیم عبادت ہے قرآن پاک پڑھنا. ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے رائٹر کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کا رائٹر کون ہے. ہاں اگر رائٹر اچھا ہوگا تو یہ اس کتاب سے مجھے فائدہ ہوگا. ہاں ہم اصلاحی بکس جو ہیں وہ پڑھتے ہیں تو ان سے ہمیں فائدہ تو ہوتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا ہے. اور اس کتاب کا رائٹر کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیے عظیم کتاب، عظیم رائٹر، اس کے رائٹر تو اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں سب سے زیادہ کوشش اور محنت جو ہے اس کا مطلب کہ قرآن پاک پڑھنے میں ہی صرف کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہاں یہ بات بتا دی کہ جو شخص قرآن پاک کو اٹک اٹک کر بھی پڑھتا ہے، چاہے اس کو کتنی مشقت کیوں نہ ہوتی ہو، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کتنا عظیم مظہر ہے. وہی بات ہو رہی تھی کہ ہم رائٹر کو دیکھتے ہیں تو اس مبارک کتاب کے رائٹر تو اللہ تعالیٰ ہے. کتنی عظمت ہوگی اس کے اندر، اس کی ایک ایک آیت میں کتنی برکت ہوگی. یعنی جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اور تمام لوگوں کے لیے، صرف مومنین نہیں تمام لوگوں کے لیے بتایا کہ اس کے اندر تمام لوگوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے. اور پھر ہدایت کی کنڈیشن ہے کہ ہدایت مومنین کے لیے ہے. دیکھیے ہم دنیا کی تمام کتابیں پڑھ لیں، بہت ساری کتابیں پڑھ لیں، ہاں ہماری نالج میں تو اضافہ ہوگا، لیکن کیا ہے کہ ثواب نہیں ملے گا. ثواب اگر ہمیں ملے گا، اجر جو ہمیں ملے گا وہ قرآن پاک کی تلاوت ہی میں ملے گا. کتنا عظیم اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک حدیث میں بتایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اس طریقے سے یہ حرف 3 ہو گئے اور ان تینوں حروف پر 30 نیکیاں ملیں گی. اب آپ سوچیے ایک صفحے اگر ہم ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو اس کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں. ہم کوشش کریں. اگر ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، کہ جو قرآن پاک کو خوبصورتی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں قرآن پاک کو اس کے قواعد کے مطابق پڑھنا چاہیے تجوید سے. اور یہ علم کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت اسی طرح کیا کرتے تھے. اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں صحابہ کرام
خوبصورتی سے تلاوت کرتے تھے یا ان کو محنت نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ تو ویسے ہی عرب تھے. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی جو زبان ہے ایسی زبان اس سے پہلے کہیں نہیں تھی. بہت ساری باتوں کا اس میں اضافہ ہوا ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ اور بہت کچھ. تو ہمیں خاص طور پر قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جب ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے ایک تو دیکھیے بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور اگر قرآن پاک میں جیسا کہا گیا ہے کہ اس کے اندر شفا بھی ہے، رحمت ہے، یہ سب کچھ ہمیں ملے گا قرآن پاک سے، نیکیاں بھی ملیں گی قرآن پاک سے. تو پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اور کوئی کتاب نہ پڑھیں سوائے قرآن پاک کے. یقیناً ایک بات اکثر میں کہتی ہوں کہ قرآن پاک پڑھنے والا بندہ اور عام بندہ یعنی مطلوب قرآن انسان اور ایک عام انسان دونوں میں بہت واضح فرق ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو رحمت خاص یا جو اجر یا جو بصارت کہا جائے تو نو ڈاؤٹ بہت اچھی وہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ بصارت جو ہے قرآن پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ عام انسان کو نہیں دیتے. اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک مطلوب قرآن انسان اور ایک عام انسان دونوں میں واضح فرق ہے. تو آپ بھی آج سے ہی قرآن پاک پڑھنا سیکھیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ شوق سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ شوق سے پڑھا کیجئے. اگر آپ اٹکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے. دیکھیے ایک استاد ہے، میں بھی اگر اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاؤں گی تو میں یہ نہیں سوچتی کہ میں اچھا کام کروں. مجھے یہ لگتا ہے کہ میری جو یہ اسٹوڈنٹ ہے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو تو زیادہ ثواب مل رہا ہے کیونکہ یہ اٹک کر اور مشقت سے پڑھ رہے ہیں، ان کو تو دوہرا اجر مل رہا ہے. اس لیے آپ خاص بندے ہو اللہ تعالیٰ کے. اگر آپ مدرسے جاتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے تو آپ یہ سوچیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ہمارا شمار ہے. یہ بات اپنی طرف سے ہم نہیں کہہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دو انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے، کنڈیشن بتا دی کہ یہ بہترین ہے. کون؟ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے. یہ دونوں انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انسانوں کے بارے میں بتایا کہ خیر ہے، خیرکم، تم سب میں بہترین ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غور کیجیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے 3 لوگوں کے، یعنی 3 قسم کے لوگ ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گے. اور کون سے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ؟ ایک تو وہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور نمبر 2 معلم جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اور نمبر 3 ان دونوں کی کفالت کرنے والا. یہ تینوں انسان جو ہیں، کہا کہ اس طرح کے انسان جو ہیں یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. کتنی بہترین بات ہے. اس کا مطلب کہ اللہ کی کتاب کتنی بابرکت، کتنی عظیم ہے ہر لحاظ سے، ہر طرف سے. دیکھیے تمام بیماریوں کا علاج جو ہے، یعنی جو ظاہری ہماری بیماریاں ہیں ان کا علاج تو کوئی بھی ڈاکٹر کر سکتا ہے، باطنی بیماریوں کا علاج کہیں نہیں ہے سوائے اللہ کے اس کلام کے اندر. کتنا سکون ملتا ہے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. کبھی آپ اگر ہمیں قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہے، سیکھنی چاہیے، لیکن اگر نہیں آتی تو ہم جب ترجمہ پڑھیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ، اور دل ترجمہ پڑھنے کے علاوہ بھی اگر ہم قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں تو عجیب سی روشنی پھیلتی ہے اگر ہم غور سے پڑھیں یا ہم سنیں، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا یکساں ثواب ہے. سنتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے، سب بھول جاتے ہیں ہم. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم ہوتے ہیں اور ہمارا پروردگار ہوتا ہے. آپ کہیں بھی جائیں، جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کسی اور ملک میں چلے گئے، وہاں کے ہم زبانوں کی اور آپ کی زبان میچ نہیں کر رہی، تو آپ ایک کام کیجیے، آپ صرف قرآن پاک کا ایک صفحہ یا چند آیات ان کے سامنے تلاوت کیجیے، پھر آپ دیکھیے گا اس کا کیا رد عمل ہے. کیونکہ قرآن کریم ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے، اور جو بات دل پر اثر کرے وہی انسان مانتا ہے. تو بچوں خاص طور پہ یہ آپ کے لیے بات تھی کہ آپ لوگ اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اٹکتے ہیں یا آپ کو مشقت ہوتی ہے تو آپ اس سے گھبرائیے نہ اور پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں خوشخبری دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتے ہیں. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کا کلام پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنی مشقت کیوں نہ ہو اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں.
اور دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سراہا ہے اور اس انسان کی محنت کو سراہتے ہوئے اس عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئی ہوں گی. اب ہم ہمیشہ کی طرح راہ عمل پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ راہ عمل کیا ہے، کہ ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، جو شخص قرآن کریم اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو بددل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے دوہرے اجر کی بشارت دی گئی. نمبر 2، کوئی بھی کمزوری تلاوت کلام پاک کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر محنت اور کوشش سے بخوبی واقف ہیں اور وہ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے. نمبر 3، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز اور صاف زبان عطا کی ہے انہیں اس نعمت کا شکر تلاوت کلام پاک کی کثرت سے ادا کرنا چاہیے. یقیناً اب آپ کی سمجھ میں یہ حدیث پہ آ گئی ہوگی اور آپ اس پر ضرور عمل کریں گے، اور اگر نہیں کیا تو آج سے ہم شروع کر لیں، کیونکہ ہر اچھے کام کا آغاز فوراً کر لینا چاہیے. اور ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گی کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے جو اسکرین پر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے،